نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل صوت الخیر 313 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے عورتوں کی نماز کا طریقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے اس عالم کے اندر مرد کو مقام دیا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو بھی مقام دیا ہے۔ مرد اور عورت دو بنیادی اکائیاں ہیں جن سے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور پھر معاشرے میں خیریں پھیلتی ہیں۔ جیسے مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادت کا حکم دیا کہ اس کے اندر غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ایسی عورتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادت کا پابند بنایا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نماز بنیادی عبادت ہے، پیچھے بھی عرض کر چکے ہیں، ہماری دوسری جو ویڈیو ہے اس میں۔ تو عورتوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیں چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو۔ یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان کے علاوہ پورا جسم کپڑے سے چھپا ہوا ہے۔ کلائیاں، کان اور سر کے بالوں کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ بڑی چادر یا ایسا بڑا دوپٹہ ہو استعمال کریں جو موٹا ہو، اس سے آر پار نظر نہ آتا ہو، کہ بال نیچے لٹکے نظر نہ آئیں، یعنی سر کے بال ہیں وہ نظر نہ آئیں، ایسی چادر ہو۔ خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا سین میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور کمرے کے اندر چھوٹی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی کہ محفوظ جگہ پر، جو بند جگہ ہے اس جگہ پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے، یہ جائے کہ وہ گھر کے چھت پر نماز پڑھے یا سین میں نماز پڑھے۔ اس عورت کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کھڑی ہو جائیں اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیں، اور ہاتھ جو باندھنے ہیں سینے پر اس طرح باندھیں کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر دوپٹے کے اندر رکھیں، اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھیں۔ نماز کی تمام حالتوں میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھیں۔ نماز کی جتنی حالتیں ہوں گی اس تمام حالت میں انگلیاں ملا کر رکھیں۔ ثنا سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھیں۔ اس کے بعد سورت ملا لیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ رکوع میں اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، گھٹنوں پر انگلیاں ملا کر رکھیں۔ رکوع میں اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، گھٹنوں پر انگلیاں ملا کر رکھیں۔ مردوں کے لیے تو یہ انگلیاں کشادہ رکھیں گے، لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ رکوع میں گھٹنوں کو آگے کی طرف تھوڑا سا جھکا دیں، بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں کے ٹخنے ملا دیں اور نگاہ اپنے پاؤں پر رکھیں۔ رکوع میں گھٹنوں کو آگے کی طرف تھوڑا سا جھکا لیں، بازو پہلوؤں سے ملا لیں، دونوں پاؤں کے ٹخنے ملائیں اور نگاہ اپنے پاؤں پر رکھیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں۔ پھر ربنا لک الحمد پڑھ لیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، کہیں اور سجدے میں چلی جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیں۔ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں پیٹ رانوں سے اور ہاتھ پہلوؤں سے ملے ہوں۔ وہاں تو مردوں میں یہ تھا کہ جدا ہوں گے، فاصلہ ہوگا، لیکن یہ ملائیں۔ کونیوں سمیت پورا ہاتھ زمین پر بچھا دیں، دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں، خوب سمٹ کر سجدہ کریں اور نگاہ
ناک پر رکھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سکون اور اطمینان سے بیٹھے، اللہم اغفر لی اخیر تک پڑھیں اور نگاہ اپنی گود پہ رکھیں۔ سجدے میں پیٹ رانوں سے اور ہاتھ پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں، کونیوں سمیت پورا ہاتھ زمین پر بچھا دیں، دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں، خوب سمٹ کر سجدہ کریں اور نگاہ ناک پر رکھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سکون اور اطمینان سے بیٹھے، اللہم اغفر لی اخیر تک پڑھ لیں اور نگاہ اپنی گود پر رکھیں۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ کریں کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ بھی اسی طرح سکون اور اطمینان سے کریں۔ دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہوں، سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائیں۔ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پوری کریں۔ جب دوسرا سجدہ کر لیں تو اس طرح بیٹھ جائیں جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھیں۔ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے ہلکا بنا کر چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلیوں کو بند کر دیں۔ لا الہ پر شہادت کی انگلی قبلہ کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ قبلہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، قبلہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، اور لا الہ پر اسے جھکا دیں۔ سلام پھیرنے تک تمام انگلیاں اسی طرح رہنے دیں۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں اور پھر سلام پھیر لیں۔ مغرب کی نماز اسی طرح سے 2 رکعت تو پڑھ لی، مغرب میں سورہ فاتحہ ملا لی، تشہد پڑھ لی، تیسری رکعت میں صرف ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے مغرب میں۔ اور جو 4 رکعت والی ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں تشہد پڑھ لیا، تشہد پڑھنے کے بعد کھڑی ہو جائیں اور کھڑی ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ احسن ہے، اور ساری نماز کو اس طرح سے مکمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر موقع کا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہمارے پاس تھوڑی سی معلومات تھی، آپ سے ہم نے شیئر کر لی، ان کو آگے بھی پھیلائیں اور ہمارا چینل صوت الخیر 313 کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، اوروں کو بھی اس کار خیر کی دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔